نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، کل میں انہیں اس حدیث پاک کا ابتدائی حصہ پڑھا، چونکہ یہ ایک طویل حدیث ہے تو آج اس کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان طلاقہ ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم حتی آواہم المبیت الی غار فدخلوہ، 3 آدمی پر مشتمل ایک قافلہ پہلی امتوں کا یہ واقعہ ہے، ان میں سے چلا اور رات کے وقت ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ موسم کی خرابی یہ ہوگی تو وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ فداخلوہ فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار، ایک پہاڑ لڑکایا، اوپر سے گرا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ فقالوا انہ لا ینجیکم من هذه الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، انہوں نے کہا کہ اس مصیبت سے ہمیں کوئی صورت نہیں نجات ملنے کے سوائے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے۔ جو بھی کسی نے نیک عمل کیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ زندگی میں نے یہ بہت کمال عمل کیا ہوا ہے، اس کا وسیلہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کرے اور دعا کرے، اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ قال رجل منہم، تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ دعا کی، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، یا اللہ پاک میرے 2 والدین دونوں ہی بوڑھے تھے، وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، میری زندگی کا معمول یہ تھا کہ میں نے کبھی نہ اپنے اولاد کو، نہ بیوی کو، نہ اپنے مال مویشی کو کھانا نہیں دیا جب تک کہ پہلے اپنے ماں باپ کو نہ دے دوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھانا پیش کرتا، ان کی خدمت کرتا، اس کے بعد پھر بیوی، بچے، مال مویشی، یہ سارے بعد میں ہوتے۔ ایک دن ایسا ہوا فنآ بی طلب الشجر یوما، کہ درختوں کی تلاش میں دور چلا گیا، کیونکہ بکریوں کو، بھیڑوں کو درختوں کے پتے کھلانے پڑتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہوتی ہے، تو ان کی تلاش میں ذرا گھر سے دور چلا گیا۔ فلم ارح علیہما حتی ناما، میں واپس نہ آیا گھر رات کے وقت یہاں تک کہ وہ میرے ماں باپ سو گئے۔ فحلبت لہما غبوقہما فوجدتہما نائمین، میں نے دودھ دوہا اور اس دودھ سے ماں باپ کے لیے وہ ڈال کر نا، جیسے چوری بناتے نا، دودھ کی چوری، وہ میں نے بنائی، اور جب میں لے کر ماں باپ کے پاس گیا تو وہ دونوں سو گئے تھے۔ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ میں تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو پہلے کھلاتا ہوں، میری ترجیح ہے میرے ماں باپ پہلے ہیں، تو میں نے اس دن بھی کہا جو کچھ بھی ہو جائے نا، میں پہلے آج اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاؤں گا، پھر ہی بیوی بچے اور باقی گھر والے اور مال مویشی ہیں۔ فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ، میں نے وہاں انتظار شروع کر دیا اور پیالہ میرے ہاتھ پر تھا، أَنْتَظِرُ اسْتَيْقَاظَهُمَا، انتظار کرنے لگا کہ یہ اٹھیں گے تو میں ان کو کھانا پیش کروں گا۔ حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ وَالصَّبِيَّةُ يَتَدَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، اور یہ رات کے حصے میں میرے بچے اتنے بھوکے کہ میرے قدموں کے ساتھ لپیٹے کہ ابو جی کھانا، ابو جی کھانا، ابو جی کھانا، لیکن میں نے کہا نا، میرا معمول یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ پہلے ہیں۔
باقی سب اس کے بعد ہے۔ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، فجر کے وقت میرے ماں باپ اٹھے تو میں نے ان کو وہ دودھ بھی دیا، کھانا بھی دیا، ساری چیز وہ پیش کی ان کو، اور انہوں نے دودھ نوش کیا اور کھانا وغیرہ کھایا۔ تو اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اب یہ میں کم کرتا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا تھی، کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو جب میں ماں باپ کو سب پر ترجیح دوں گا تو میرا خدا راضی ہوگا۔ تو میں یہ صرف میرے مولا تیری رضا کے لیے کرتا تھا، باقی میرا کوئی نیت میری نہ تھی۔ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، تو یا اللہ بھائی یہ جو اس چٹان کے مصیبت آن پڑی ہے نا، جس نے ہمارا غار کا منہ بند کر دیا ہے، اس کو یہاں سے ہٹا لے۔ فن فارجت شیئن لا یستطیعون الخروج، ہوا کیا کہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی، لیکن اتنی نہ ہٹی کہ ابھی ہم باہر نکل سکیں۔ کچھ ہٹی لیکن زیادہ نہ ہٹی کہ ہمارے لیے غار سے نکلنا بھی ممکن نہ تھا۔ وقال الآخر، اب دوسرے آدمی نے دعا کی، اللہم کانت لی ابنت عم، میرے ایک چاچے کی بیٹی تھی، میری کزن تھی، کانت احب الناس الیہ، مجھے اس سے بہت پیار تھا اس سے، کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، جس طرح عام مردوں کو عورتوں سے محبت ہوتی ہے مجھے اسی کی بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، میں محبت میں دیوانہ تھا۔ فَأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، میں نے کوشش کی مگر اس نے مجھے روک کے رکھا۔ یہاں تک کہ کئی سال اسی طرح گزر گئے، میں کوشش کرتا اس تک پہنچنے کے، لیکن وہ پہنچنے نہ دیتی مجھے اپنے آپ تک۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ غربت کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے مالی مدد طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، اس شرط پر کہ تو میرے پاس آئے گی۔ 120 دینار میں نے دیے، تو پھر اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب کوئی رکاوٹ نہ رہی، میرے لیے گناہ کرنا بالکل ممکن ہو چکا تھا، چونکہ اس کی اس غربت کی مجبوری سے اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ تو جب اب تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں تو اس نے ایک بات کی کہ یہ ہے جو نا کموار پان، یہ اللہ کی مہر ہے، اور اللہ کی مہر اللہ کے حکم کے بغیر نہ توڑ، اور اللہ سے ڈر۔ یعنی میں تو مجبور ہوں مالی حالات کے پیش نظر، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر۔ تو جب اس نے مجھے اللہ یاد دلایا نا، تو حالانکہ وہ مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوبہ تھی، مگر میں اللہ سے میرے مولا میں تجھ سے ڈر کر اس گناہ سے بعد آ گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، اور جو کچھ میں نے دیا تھا وہ بھی اس کو میں نے واپس نہ لیا۔ دیا تو گناہ کرنے کے لیے تھا، لیکن میں نے وہ کوئی چیز واپس نہ لی۔ اگر اس گناہ سے میں رکا ہوں صرف تجھ سے ڈر کر، میرے لیے گناہ کرنا بالکل ممکن تھا، مگر میں تجھ سے ڈر کر اس گناہ سے رک گیا۔ تو یا اللہ پاک اس چٹان کو دور کر دے۔ فرمایا فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، جس مشکل میں ہم پڑ گئے نا، ہمیں اس مشکل سے نکال اور اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ فرمایا وہ چٹان اور کھسک گئی، ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں تھا کہ ہم باہر نکل سکتے۔ وقال الثالث، تیسرے آدمی نے دعا کی، اللہم استاجرت اجراء وآتیتہم اجرہم غیر رجل واحد، میں نے کچھ مزدوری کے لیے بلائے،
اور میں نے ان کی مزدوری جو بھی ان کی بنتی تھی ان کے حوالے کی، مگر ایک ان میں سے آدمی تھا، میں نے اس کو مزدوری نہ دی اور میری ان کے ساتھ کوئی جیسے کلیش ہو جاتا ہے، کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا جی چل چھوڑو، میں نہیں دیتا تو نہ دیا، میں چلا ہوں۔ تو وہ چلا گیا اور میں نے جو اس کا پیسہ دینا تھا وہ نہ دے سکا۔ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، اس کا جو پیسہ میرے پاس رہا نا، میں نے اس کو لگا دیا بزنس میں، تو پھر اس بزنس میں اتنی ترقی ہوئی، بہت زیادہ ترقی ہو گئی، بڑا میرے پاس مال لے کر آیا وہ پیسہ۔ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور واپس میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو میری مزدوری ہے یہ میرا حق ہے، مجھے دے دو۔ فَقُلْتُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، میں نے کہا یہ جتنا اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، غلام ہیں، یہ سارا مال یہ تیرا ہی ہے، کیونکہ میں نے یہ کمایا اسی پیسے سے ہے۔ فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے پہلے بھی تو نے مجھے مزدوری نہیں دی، اب میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور میری مزدوری تو اتنی بنتی ہے، یہ تو ملینوں کا مال ہے جو تو مجھے دے رہا ہے، میری تو ایک دن کی مزدوری اتنی تھی نہیں۔ فَقُلْتُ لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، میں نے کہا بھائی میں تیرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کر رہا، ریئلی کہہ رہا ہوں کہ یہ تیرا ہی ہے، کیونکہ یہ سارا مال میں نے اسی پیسے سے بنایا ہے۔ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، میں نے وہ سارا مال اس کو دے دیا اور اس نے لے لیا، اور میں نے کوئی جو اس کے پیسے سے مال کمایا تھا نا، میں ایک یعنی پینس بھی اس میں سے اپنے لیے نہ رکھا، میں نے سارا دے دیا اس کو۔ اور یہ دیا کیوں؟ فرمایا صرف تیری رضا کے لیے، چونکہ میں نے وہ مال کمایا تھا غلط طریقے سے، کسی کے پیسے سے مال کمایا تھا، تو وہ بنتا اسی کا تھا، تو میں تجھ سے ڈر کر کے قیامت کے دن تجھے کیا جواب دوں گا، میں نے وہ سب کچھ اس کو دے دیا۔ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، یا اللہ پاک اس مصیبت سے ہمیں، اگر وہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، اس کو تو نے قبول کر لیا ہے، تو اس کے وسیلہ سے یا اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ، وہ چٹان منہ سے ہٹ گئی اور یہ تینوں مسافر وہاں سے نکلے، اور پھر انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں اس کو روایت فرمایا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث اور اسی پر یہ باب الاخلاص کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، عقل والوں کے لیے تو اس میں تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان عقل ہو تو بہت کمال کی حدیث پاک ہے سمجھنے کے لیے۔ میں بطور خصوص یہاں پر یہ ساری باتیں، یہ تینوں باتیں آج کے لیے ضرورت ہے، ان میں سے ماں باپ کے آج پوری مسلم سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے کہ 4 دن کی لذت کے لیے اپنی بیویوں کو لوگ اپنے آنکھوں پر بٹھا لیتے ہیں، اور ماں باپ کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ باقی تو رہ گئے نا دنیا کی، حالانکہ شریعت نے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو بھائی جب بچپن میں تم نے ان کا مال کھایا ہے نا جی، کھائے کر تو پرورش اتنے تم جوان ہوئے نا، اب بیوی کے لیے تبھی ہوئے نا کہ تیری کسی نے پرورش کی ہے۔ اچھا جب یہ ماں باپ مر جائیں گے تو اس کی دولت پر کون آ کر بیٹھے گا؟ یہی اولاد بیٹھے گی نا، یہی اولاد بیٹھتی ہے نا، وارث تو یہی بنتی ہے۔ حالانکہ ابتدا میں بھی ماں باپ کا مال کھاتے ہیں، یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کا مال کے یہی وارث بنتے ہیں، لیکن بڑھاپے کا وقت کتنا ہوتا ہے جی؟ 7-8 سال ہوتے ہیں، 10 سال زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں،
لیکن ایسے بے حیا مسلمان ہو چکے ہیں کہ ماں باپ کا 8-10 سال کا جو بڑھاپا ہے اس میں وہ ماں باپ سے نظریں پھیر لیتے ہیں اور بیوی کو ترجیح دیتے ہیں، اولادوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بھائی یاد رکھ لو، جب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرو گے نا تو تمہاری بھی اولادیں تم سے ایسا ہی کریں گے۔ جیسے تم اپنے ماں باپ کو رلاتے ہو نا، تمہاری اولادیں بھی ایسے ہی رلائیں گی۔ اس لیے یہ جو اب بھی کلچر آیا نا، یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے، یہ 15-20 سال سے حالات زیادہ خراب ہوئے۔ اس غور و فکر کریں ان باتوں پر، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے لوگوں نے یہ سب وہمی چیزیں ہیں۔ بچے کو کاروبار ملے گا، بچے کو کاروبار، ہم جی شادی کریں، او اللہ کے بندو تم فطرت کے خلاف جنگ کرتے ہو۔ بچے جوان ہوئے 16-17 سال کی عمر کے، وہ شادی کر دو۔ رازق تم ہو، تم رازق نہیں ہو، رازق خدا کی ذات ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے خود بخود ہی کھول دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے جو حقوق ہیں، آخری ماں باپ کا حق اولاد کا شادی ہوتا ہے۔ جب ماں باپ شادی کر دیتے ہیں پھر اولاد کا کوئی بھی حق ماں باپ کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ یہ ماں باپ کا آخری حق ہوتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ اپنی اولاد کا یہ حق ادا نہ کرے، اور بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جہاں وہ گناہ میں ملوث ہونے والے وہ گنہگار ہوں گے نا تو اس گناہ میں ان کے ماں باپ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نکاح کا بندوبست کریں۔ بچیاں 30 سال کی ہو گئی ہیں جی، 36 40 سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں، شادی نہیں کرتے۔ کیا جی اب یہ ہوگا جو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچی کو یاد رکھ لیں، جو غفلت چیز ہے نا یہ بھی اللہ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ خبر یہ یاد رکھ لو، یہ جو عمر 15-20 سال کی، کیونکہ یا نہ تو یہ مکمل ہوش کی عمر ہوتی ہے اور نہ مکمل غفلت کی عمر ہوتی ہے، اس میں کی جو شادی ہوتی ہے یہ کامیاب ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے تجربات اس کے زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ زیادہ سیانہ ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ ہوشیار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی شادی لیٹ کرو گے نا اتنی اس کے ناکامی کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں کلیور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک یعنی 30-25 سال کی جو بچی تھی وہ ایک دادی کی عمر میں پہنچ جاتی ہے، اسی طرح بیٹا دادی کی عمر میں پلا جاتا ہے۔ وہ تو کلیور ہوتے، اب ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے تجربات ان کے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں زندگی کے کہ ان کو صحیح غلط یہ سب چیزیں سمجھنا۔ تو اس لیے جو جتنی ڈیلے کر کے شادی کرو گے نا اس کے ناکامی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں نے دنیاوی ریزن بھی بتا دی ہے، ویسے تو ایک ان اللہ ہے نا، دنیاوی بھی یہی چیز ہے، اور پھر زندگی کا لطف بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی کا لطف یہی 16 سال 20-25 سال کے اندر شادی کا مزہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو نری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولادوں کو بر وقت شادی کریں، ان کی بر وقت، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ جب ماں باپ ان سے شادی کا کہنے تو وہ یہ نہ کہ جی ہمیں تو ابھی ہم ڈگری کر رہے ہیں، ہم نے تو ابھی ملازمت کر رہی ہے، ہم نے تو ابھی پیسے، بھائی فوراً شادی کرو، بعد میں پچھتاؤ گے۔ تو ہم تو شاید کل کو تمہیں کیا مطلب جو تمہارے ساتھی آئے گا وہ کیسا، وہ بھی اگر ہوشیار ہوا تو تم دو جب ہوشیار اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر محبت کی بنیاد پر باتیں نہیں کرتے، وہ عقل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اور عقل ہمیشہ لڑائی کرتی ہے۔ محبت کی عمر یہی ہے، 16 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان، بعد میں سب ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بوڑھے اور بڑے ان میں وہ محبت کیوں نہیں ہوتی جی، ہوشیاری آ جاتی ہے۔ غفلت کی عمر ہوتی ہے 16 سال سے لے کر 25 سال کے اندر کی، اس کے اندر شادی کر دینی چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے، چلو یہ تو بھی بات بہرحال جب کسی سے کوئی مزدوری طے کر دی جائے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ اس کا معنی ہے کہ اس کو ڈیلے نہ کرو۔ آپ علماء نے فرمایا اس میں دونوں کو حکم ہے سمجھنے کے لیے۔ فرمایا مزدور کو یہ کہا گیا کہ اتنا محنت کے ساتھ کام کرو، اتنی ہوشیاری کے ساتھ کام کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے، یہ حکم ہے مزدور کو۔ اور مالک کو حکم یہ ہے کہ فوراً ادا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹال مٹول سے کام لینا یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ تو پرابلم یہ ہو جاتی ہے خاص کر کے یہ جو ہماری کمیونٹی نا، اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ یہ ان ٹرینڈ لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کے مال کو تباہ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مالک بھی نہ خوش ہوتا ہے اور پھر وہ تھوڑا سا کہتا بھائی تو نے میرا کام اچھا نہیں کیا، تو وہ پھر ڈیلے اور یہ سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو بھی کام کرے نا، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے، پہلے اس کی ٹریننگ لو۔ اور میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کوئی دنیا کا ایسا کام ہی نہیں ہے کہ جس میں ٹریننگ کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسے ہے ہی نہیں ہے، ہر کام میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے آپ تجربات کے ساتھ جب تک وہ پہنچیں گے پرفیکشن پر تو ہزاروں لوگوں کے کام خراب کر چکے ہوں گے آپ۔ تو بجائے لوگوں کا مال اور ان کے کاموں کو خراب کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے ٹریننگ لے لو، کسی استاد کے پاس پرفیکٹ بنو نا پہلے خود، تو پھر انشاءاللہ جہاں بھی جاؤ گے نا تو لوگ یہ نہیں کہ وہ آپ کو جو آپ نے مزدوری طے کی ہوئی ہے وہ دیں گے، بلکہ لوگ اپنی خوشی سے آپ کو اس سے بھی زیادہ دیں گے، پر دیتے تب ہیں کہ جب ان کا کام صحیح کرتے ہیں۔ جب کاموں میں مثلا یہاں پر ایک آدمی 1000 پاؤنڈ کا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، پینٹ کا کام لے لے اور 4000 کی کارپیٹ کو خراب کر دے، اندازہ لگا نا جی، کام ہے 1000 پاؤنڈ کا پینٹ کا کام، لیکن ان ٹرین ہونے کی وجہ سے 4000 کا نقصان کر دیا، پینٹ یہاں پھر تو یہ تو ناکام ہو گیا نا۔ تو پھر لوگوں کو غصہ تو آئے گا، پھر لوگ تو کہیں کہ جناب ہم نہیں دیتے، آپ نے 5000 کا تو نقصان کر دیا آپ نے 1000 کے لیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اتنی بڑی کمی ہے کہ یہ محنت کی طرف نہیں جاتے، ٹریننگ نہیں حاصل کرتے، پہلے ٹریننگ لے مکمل۔ اور میں نے یہ بھی زندگی میں تجربہ کیا ہے، جو بہترین لوگ کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں روزی کی کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، اور ان کا کام کبھی بند ہوا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یار اگر یہ نکمے بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ کاموں کی ڈیمانڈ ہے نا جی، نکموں کو بھی لوگ لگا لیتے ہیں، تو اگر وہ آدمی پرفیکٹ کام کرے تو اس کی ڈیمانڈ کا کیا عالم ہوگا، پھر تو نخرے کے ساتھ کام کرتا ہے نا، کردہ تب ہے کہ پہلے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اس کو اور یہ بھی یاد رکھ لیں، میں آخری بات کرتا ہوں، بہت زیادہ کام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زندگی کا ایک کام سیکھ لو، ایک کام، جو مرضی آپ کا کام کرنا چاہیں، تجارت کرنا چاہیں، جو مرضی آپ کا، اس کام میں پرفیکٹ ہو جائے۔ یاد رکھ لیں مخلوق خدا کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا مجھے مٹی دے دو نا، مٹی، میں مٹی بھی اگر بازار میں لے جاؤں گا نا تو میں وہاں سے اس مٹی سے بھی پیسے کما کر لے۔ میں نے جب یہ بہت عرصہ پہلے حدیث پر، آج ہم دیکھتے ہیں، یقین کریں کہ لوگ مٹی سے بھی پیسہ کما لیتے ہیں، حالانکہ مٹی ہم سمجھے کوئی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، پر بات یہ کہ کام کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، تجارت ہاؤس کام کرنے۔ یہ مغربی اقوام کیوں غالب ہے؟ اس لیے کہ وہ چیزیں خدا کی ایک ہی ہیں، صرف ان کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام